بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو ہر روز اس کی قبر پھٹ جاتی تھی اور اس کی قبر سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں روزانہ اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا تھا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ تمہاری بیوی نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئی اور دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی، میری شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور میری بیوی بہت ہی خوش شکل اور نیک تھی۔ ان 6 سالوں کے ساتھ میں اس نے مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی قرآن پاک کی حافظہ تھی اور شادی سے پہلے اس نے تقریباً 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے میں ہر وقت یہی سوچ کر خوش ہوتا تھا کہ میری بیوی کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی پرورش کرے گی۔ ہم دونوں کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا صبر بھی ختم ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عام طور پر لڑکیاں سب سے زیادہ نا امید ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی اور صبر سے رہ رہی تھی۔ پھر شادی کا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے پاؤں بھی نہ رکھنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ کیئر اور دعاؤں کے باعث اللہ پاک نے ہمیں صحت مند بچہ عطا کیا تھا، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی حالت کا سن کر میں نے اللہ پاک سے اس کی لمبی عمر کی بہت دعائیں مانگی، لیکن میری تمام دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میری بیوی کے فوت ہو جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم سے بے حال ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دینے کے بعد ہم تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر بہت ہی سیاہ بادل چھا رہا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفنایا گیا، بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ بیوی کو دفنانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے موسم بھی ہمارے ساتھ غم منا رہا ہو۔ اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہا اور اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بیوی بہت ہی بری حالت میں ہے اور بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ گیا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر تیز طوفانی بارش اور ہوائیں اب کم ہو چکی تھیں اور آسمان بھی نیلا ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ خواب میں اس کا اس طرح سے رونا مجھے پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا مانگنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا بھروسہ تھا کہ میری بیوی جیسی نیک سیرت، نمازی اور قرآن پاک کی حافظہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کرنے کے بعد جب اپنے کمرے سے باہر دیکھا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے اور جب میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میرے سالے نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ پرسکون سو رہا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی اور بہت دیر میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار کرنے کے بعد میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن مجید پڑھنا چاہ رہا تھا اور رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، اور جب میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف اور ڈر سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک سیرت، نمازی
اور جنتی عورت سمجھ رہا تھا۔ اس کی قبر پر ایسا دردناک عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر تک ہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی گرمی تھی کہ میرا وہاں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی بھی مزدور میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بہت ہی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے چارج کیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب کچھ اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر واپس پہنچا تو میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی کی وفات کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا ایسا دردناک عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو بہت نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی سچائی کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی سچائی کیا ہے اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی اصل حقیقت کھلی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے گھر میں 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری پھپھو جو بیوہ تھیں، جو میری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو تب ہی میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم گھر میں باقی 3 لوگ رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک خاتون تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کے غم کو بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا پن محسوس نہ ہونے دیں۔ میں شروع سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے کے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ہوا۔ میں نے جب شادی کی حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی اور میری پھپھو کو اپنے سسرال والوں کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت زیادہ سنجیدہ اور نیک سیرت تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے ہی پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں 100 بچیوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذوں میں بہت اثر تھا، جس سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی اور پھپھو نے فوراً ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد ہی شادی بھی طے کر دی۔ جب میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہ شرط رکھوائی کہ وہ اپنی شادی کے بعد بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم مکمل ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالکہ تھی بلکہ نہایت ہی حسین و جمیل بھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ روز رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ میری بیوی بالکل میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی تھی۔ اس نے مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دی تھی اور میری رام و سکون کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ کمی صرف اولاد کی تھی جو مجھے محسوس بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے 3 سال کے بعد ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی بھی جو مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی اور مجھ کو صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی، میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے تسلی دیا کرتی تھی، جبکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھیں اور میری بیوی کو باتیں بھی سنانے لگی تھیں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھیں
کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تو تب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے دوبارہ جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا تھا اور بہت احتیاط سے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ میرا بیٹا تندرست اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب کچھ اچانک ہی ہوا تھا اور میں اس اتنے بڑے صدمے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت سارے منصوبے بنائے ہوئے تھے، لیکن موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج نہیں ہوتی، جس کا جب وقت نزاع آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی بری حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی برائی یا کوئی خامی اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کرتا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا وقت اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اس کی حقیقت کو جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ تھا کہ اگر میری بیوی کو کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ کو کرنے سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرے بیٹے کو رات کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بہت پریشان رہتا تھا اور اللہ سے اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن پھپھو اچانک میرے کمرے میں آئیں اور سنجیدہ انداز میں بولیں کہ ان کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے اچانک غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو فوت ہوئے ابھی مشکل سے 21 دن ہی ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے غصہ ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کی عزت کرنی چاہیے تھی اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے دوسری شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ میں ابھی تک صدمے میں تھا، پھپھو نے صبر و تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان ساری باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو یا تو خود سنبھال لو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات سن کر حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرا بیٹا پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل حیران کر دیا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے دنوں سے میری سالی سنبھال رہی تھی جو میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ پھر وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی سالی سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار بھی ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی نہ بکھرے۔ میں پھپھو کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا روز بروز مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ روزانہ مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھیں جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھپھو کی یہ ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی سالی سے نکاح کروں اور اسے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے بھی اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور جب گھر آتا تو واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد کو سنتا رہتا تھا۔ ایک دن پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالا بیرون ملک جا رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا، کیونکہ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی ایجوکیشن مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی اس کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے بیرون ملک جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، لیکن اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنے سالے کا بیرون ملک جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں بھی پریشان ہو گیا تھا، مجھے بھی فکر ہونے لگی۔ اب مجھے گمان ہو رہا تھا کہ اگر میں اور مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بچے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری زندگی کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو بیمار اور کمزور ہونے لگی تھی اور ان کی نظر بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر فکر مند ہونے لگا اور آخرکار تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر ہی لیا اور ایک دن کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو بھی بتا دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لے،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے نکاح کی تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، اس لیے میں خاموشی سے نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بچے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشانی میں تھا کہ نہ جانے میری دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش اخلاق تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرے گھر کو کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جس طرح میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے ہی میں اپنی دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پاؤں گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے معاملات وہی تھے۔ میں صبح جلدی ہی کام پر چلا جاتا، شام کو گھر واپس آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب پہلے کی طرح بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذہن اس بات کو سوچنے لگا تھا، اور حیران کن بات تو یہ تھی کہ ابھی تک میں نے اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سوجھ بوجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا بھی مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج بھی اس لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی ویسے ہی قائم تھا۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب سی کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر مناسب تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ اپنی ہی بہن کی جگہ لے کر اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی نہ جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں اتنا شدید عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے غصے میں سوچے بغیر اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، لیکن میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں خاموش ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے تکتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اسی کا ڈر تھا کہ بڑی باجی سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گا اور اسے شدید عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر حیران اور پریشان رہ گیا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کام کرتی تھی جس کو اس کی بہن بھی جانتی تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ بوکھلا گئی اور بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے گزارش کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کا سچ بتا دیا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں کسی بچی کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کو اس قدر پریشانی میں دیکھ کر میری بہن نے یوں ہی چند آیتیں پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہی ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک آدمی میری بہن کے پاس آیا اور اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن کوئی ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے منع کر دیا
کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسے پکڑ کر چلے جاتے۔ ایک دن میں نے چھپ کر خاموشی سے اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن کی آیات کو الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا جادو تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی اپنی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر چکا ہوتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر ہی جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت کو پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا تھا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بغیر ہی موت دے دے گا اور شدید عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک سے ڈر رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں شدید ترین عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔